بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر دو فرق ہیں جو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کو جدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص اموال پر لازم ہوتی ہے۔ وہ مخصوص اموال کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، نقدی، بانڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یعنی ایسا مال جو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس میں گروتھ ہوتی رہتی ہو۔ لیکن قربانی کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری ضرورت سے زائد جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس پر قربانی لازم ہو سکتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں 10 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں سے صرف 2 استعمال میں ہیں، باقی 8 ویسے اسپیئر میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر ان 8 کی قیمت دیگر اموال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کرسیوں کو بھی ہم نصاب میں شامل کریں گے اور جس کی ملکیت میں ہے اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے جس کا کچھ حصہ نہ اور وہ جو ہمارے ضرورت ہے یا جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی جو قیمت ہے وہ نصاب تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لیسٹ اماؤنٹ کیا چاندی کے برابر ہونا چاہیے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ ٹھیک ہے کہ دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے جس کا کچھ حصہ نہ سردی میں استعمال ہوتا ہے نہ گرمی میں استعمال ہوتا ہے تو اس حصے کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے یعنی اتنی باریکیاں ہیں اس میں۔ بالکل جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایک اور بات کلیئر کرتی چلوں، جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل جیولری وغیرہ، قربانی اس وقت ہم پر لازم ہوتی ہے جب وہ چیز ہمارے استعمال میں بالکل بھی نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 50 آرٹیفیشل سیٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ 50 باری باری پہنتی رہتی ہیں تو اب وہ قربانی کے نصاب میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ جو چیزیں بالکل ہمارے استعمال میں نہیں ہے، بالکل ایکسٹرا ہیں، ان پر قربانی لازم ہوگی۔ اچھا، کورونا کی وجہ سے 1 سال سے کوئی شادی میں گئے نہیں ہیں تب کیا ہوگا؟ گھر میں تو پہنا جا سکتا ہے یا آگے پہننے کی امید ہے۔ جیسا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کتابیں خرید کر رکھ لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کتاب میں کیا کنٹینٹ ہے اور وقت کے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے صرف تب وہ کتاب کھولتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے، تو بھی وہ ہماری ضرورت میں شامل ہوگی۔ یعنی جو چیز بالکل بھی استعمال نہیں ہو رہی، نہ آگے استعمال کی امید ہے، ایسی صورت میں وہ اضافی شمار کی جائے گی، اور جو کبھی کبھار بھی استعمال ہو رہی ہے تو وہ اضافی نہیں شمار کی جائے گی۔ جہیز کا سامان ہے یا جو کپڑے ہیں اس میں بھی یہی؟ جی ہاں، بالکل یہی ہوگا کہ جو کپڑے ہم نے بالکل پہننا چھوڑ دیے ہیں، پہلے سائز کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا ہے، پرانے کپڑے اب ہونے کا کوئی گمان تک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ اضافی ہی شمار کیے جائیں گے اور ان کو نصاب کے برابر دیکھ لیا جائے گا۔ تو پہلا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ ان اموال پر لازم ہوتی ہے جو بڑھنے والے ہوں، اور قربانی ہر اضافی مال پر لازم ہو سکتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں دیکھا جاتا ہے کہ سال گزرا یا نہیں، سال گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن قربانی کے سلسلے میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر یہ تمام شرائط جو قربانی کے بارے میں بیان ہوئی وہ ایام نحر میں پائی جاتی ہیں تو ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے آج ہی ہمیں وہ مال کیوں نہ ملا ہو، تب بھی وہ قربانی کے لازم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے والے بندوں میں چاہے وہ مال کسی تحفے کی صورت میں آپ کے پاس آیا۔ جی ہاں بالکل، اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے اور اگر وہ چاہے تحفے میں ملا ہے کسی بھی طرح وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو بہرحال اس پر قربانی لازم ہوگی ہم پر۔